بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون الآية منسوخة بآية بعدها قلت هي كما قال منسوخة. ومن الانفال اور سورہ انفال میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان إن يكن منكم 20 صابرون آخر آیت تک، الآیہ ای الی آخر الآیہ، آخر آیت تک منسوخ ہے اس آیت سے جو اس کے بعد ہے۔ میں کہتا ہوں یہ آیت یہ آیت کما قال، جیسا کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، منسوخۃ منسوخ ہے۔ یہ 14ویں آیت ہے۔ نسخ کے تعلق سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر ذکر کی ہے، پوری آیت ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دیجئے، مؤمنین کو جہاد پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر حکم کیا بیان کیا گیا، پہلے تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس آیت کے اندر جہاد کا حکم ہے، اور جہاد کے تعلق سے ایک خاص حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلم کے مقابلے میں کتنے کافر اگر ہیں مقابلے میں، تو مسلمانوں کا ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ تو اس کے تعلق سے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کی تعداد 20 ہو اور اس کے مقابلے میں 200 کافر ہوں، تو ان 200 کافروں کے مقابلے میں 20 مسلمانوں کو ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ یعنی ایک مسلم کے مقابلے میں اگر 10 کافر ہوں تب بھی مسلمان کو پیٹھ دکھانے کی اور بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ ہر حالت میں ان کو ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسے ہی اگر 100 ہوں اور مقابلے میں 1000 ہوں تب بھی مسلمانوں کو ثابت قدم رہنا ہے۔ تو الغرض اس آیت کے اندر جہاد کی ترغیب ہے، اور جہاد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ جو حکم بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر 20 مسلمان ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ یعنی ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے پر لڑنے کی اس کو حکم دیا گیا ہے، اس کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے، اس کو پیٹھ دکھانے کی اور بھاگنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے اگر اس کے سامنے 10 کافر ہوں۔ یہ جو آیت ہے، یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے اپنے ما بعد والی آیت سے منسوخ ہے۔ ما بعد میں کیا ہے؟ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم 100 صابرة یغلبوا 200 وإن یکن منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ یہ آیت نمبر 66 ہے، یعنی اس کے بعد کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں ہمت کی کمی ہے، سو اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ جو آیت ہے وہ اس آیت سے الآن خفف اللہ عنکم، اس آیت سے پہلی والی جو آیت ہے وہ منسوخ ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے جو مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک مسلمان اگر ہو اور اس کے مقابلے میں 10 کافر ہوں تو اس کو ثابت قدم رہنا ضروری ہے، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد میں حکم یہ رہا کہ اگر ایک طرف ایک مسلمان ہو دوسری طرف 2 کافر ہوں تو ثابت قدم رہنا ضروری ہے، اور اگر 2 سے زائد ہوں تو ثابت قدم رہنا ضروری نہیں ہے، پھر پیچھے ہٹ جائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تائید کرتے ہیں کہ سورہ انفال کی مذکورہ جو آیت ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 100، یہ آیت منسوخ ہے۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ آیت جو ہے نسخ کے قبیل سے معلوم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے تعلق سے ایک بڑی اچھی بات ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اس وقت مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اس حکم کے اندر تخفیف کر دی گئی ہے اور اپنے سے 2 گنے کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن اگر خدا نخواستہ اسلام کا حال دوبارہ ایسا ہو جائے جیسا کہ ابتدا میں تھا تو پھر مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا یہ ضروری ہوگا۔ تو اس سے یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو آیت ہے اس میں نسخ نہیں ہے بلکہ تخفیف ہے۔ تخفیف کی ایک دلیل اور کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آج بھی مسلمانوں کے لیے اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ایسا نہیں کہ ناجائز ہو، بلکہ بہتر آج بھی یہی ہے کہ اگر 10 گنا زائد کافر ہوں تب بھی اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہا جائے۔ اگر ہم اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں تو پھر اس سے تو یہ ہوگا کہ اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا، چونکہ جب آیت منسوخ ہو گئی تو اس پر حکم ظاہر بات ہے اس کے حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس آیت کو منسوخ ماننے کی صورت میں یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے اپنے سے 10 گنا کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا یہ ناجائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آیت کے اندر جو ہے نسخ نہیں ہے بلکہ تخفیف ہے، اور تخفیف کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی ہے وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کہ لوگوں کی کم ہمتی جو ہے یہ تخفیف کی وجہ بنی ہے۔ ہاں مسلمانوں میں اگر ہمت ہو تو آج بھی وہ 10 گنا کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے جو شیخ الحدیث رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے تخفیف کے قبیل سے ہے، یعنی اس آیت کے اندر حکم کے اندر تخفیف کی گئی ہے، محض آیت کا حکم یکسر منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ وَمِنَ الْبَرَاءَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآية العذر وهي قوله تعالى ليس على الأعمى حرج الآية، وقوله تعالى ليس على الضعفاء الآيتين، وبقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قلت خفافا أي مع أقل ما يتأتى به الجهاد من مركوب وعبد للخدمة ونفقة يقنع بها، وثقالا أي مع الخدم الكثيرين والمراكب الكثيرة، فلا نسخ أو نقول ليس النسخ متعينا۔ اور سورہ براءت میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان انفروا خفافا وثقالا منسوخ ہے عذر کی آیتوں سے، اور وہ ارشاد خداوندی لیس علی الاعمى حرج الآیہ آخر آیت تک ہے، اور ارشاد خداوندی لیس علی الضعفاء 2 آیتوں تک ہے، اور ارشاد خداوندی وما كان المؤمنون لينفروا كافة سے منسوخ ہے۔ قلت میں کہتا ہوں خفافا ای مع اقل ما يتأتى به الجهاد من مرکوب، خفاف کے معنی ان چیزوں کے کم ہونے کے ساتھ جن سے جہاد ہوتا ہے، ما اقل ما يتأتى به الجهاد ان چیزوں کے کم ہونے کے ساتھ جن سے جہاد ہوتا ہے، من مرکوب یعنی سواری،
وعبد للخدمہ اور خدمت کے لیے ایک غلام، ونفقۃ یقنع بها اور اس کا اتنا نفقہ جس پر قناعت ہو سکے، وثقالا اور ثقال کے معنی ای مع الخدم الکثیرین، یعنی بہت سے نوکروں اور بہت سی سواریوں کے ساتھ، فلا نسخ لہذا آیت میں نسخ نہیں ہے، یا ہم کہیں گے لیس النسخ متعینا کہ اس آیت کا منسوخ ہونا یہ متعین نہیں ہے۔ یہ 15ویں آیت ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم جہاد کے لیے نکلو ہلکے ہونے کی حالت میں، وثقالا اور بوجھل ہونے کی حالت میں، ہلکے سے مراد تندرست، جوان، قوی وغیرہ، اور بوجھل سے مراد بیمار، بوڑھے، کمزور۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم یقین رکھتے ہو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کے لیے جو ناسخ ہے وہ عذر کی آیات ہے، یعنی جن آیات کے اندر وہ اعذار بیان کیے گئے ہیں جن سے جہاد سے رکنا، جن اعذار کی بنا پر جہاد سے رکنا جائز ہے، تو وہ جو آیات ہیں وہ ناسخ ہیں اس آیت کے لیے۔ ناسخ کیوں ہیں؟ چونکہ اس آیت کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے انفروا خفافا وثقالا کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ ہلکے یعنی تندرست، جوان، قوی ہونے کی حالت میں، وثقالا اور بوجھل ہونے کی حالت میں یعنی بیمار، بوڑھے، کمزور ہونے کی حالت میں۔ تو اس آیت کا تقاضا یہ ہے، اس آیت میں حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد کا جب اعلان ہو تو ہر آدمی کو جہاد کے لیے نکلنا لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے تندرست ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے قوی اور طاقتور ہو، چاہے کمزور ہو، ہر ایک کو نکلنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ اعذار کی آیتیں آئی ہیں، مثال کے طور پر وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ اعذار کی جو آیت ہیں، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اندھے پر کوئی گناہ نہیں، لنگڑے پر کوئی گناہ نہیں، بیمار پر کوئی گناہ نہیں۔ ایسے ہی لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم۔ اور اگلی آیت ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، بیماروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جن کے پاس جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کو کچھ بھی نہ ہو۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ تو ایسے ہی اگلی جو آیت ہے اس کے اندر بھی کچھ اعذار کو ذکر کیا گیا کہ ان کے لیے کوئی گناہ نہیں کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ آپ ان کو کوئی سواری دیں، اور آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، قلت لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں جس پر میں تم کو سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس چلے جاتے ہیں، تولوا واپس چلے جاتے ہیں، واعینہم تفیض من الدمع کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس غم میں کہ جہاد کی تیاری کے لیے خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز وہ نہیں پاتے۔ تو یہ جو اعذار کی آیات ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انفروا خفافا وثقالا، یہ جو آیت تھی یہ ان اعذار کی آیتوں سے منسوخ ہے۔ ایسے ہی اس کے لیے جو ناسخ ہے وہ ایک آیت ہے وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اس سے بھی یہ منسوخ ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خفاف کے جو معنی علامہ سیوطی نے مراد لیے ہیں اور ثقال کے جو معنی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مراد لیے ہیں وہ معنی یہاں پر ہے ہی نہیں۔ خفاف کے معنی ہے جہاد کے لیے جو ساز و سامان درکار ہوتا ہے
اس کے کم ہونے کے باوجود، اور ثقال کے معنی ہے ساز و سامان کے بھرپور ہونے کے ساتھ۔ اب آیت کے معنی یہ ہوئے انفروا خفافا کہ تھوڑے سامان کے ساتھ بھی نکلو، وثقالا اور زیادہ سامان کے ساتھ بھی نکلو، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس آیت کو منسوخ کہنا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس آیت میں بیمار، معذور اور کمزور مسلمانوں کو جہاد میں نکلنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا، بلکہ تندرست اور طاقتور مسلمانوں کو ہی ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ تمام مسلمانوں کو جہاد میں نکلنے کا اس آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے، وہ چاہے تندرست ہو یا بیمار ہو، تب بھی اس آیت کو منسوخ کہنا مطلقاً یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب دشمنوں کا حملہ شدید ہو جائے اور امام کی طرف سے نفیر عام ہو تو اس وقت تمام مسلمانوں پر ہی جہاد فرض ہوتا ہے، چاہے وہ بیمار ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے کمزور ہوں۔ یہ آیت کے منسوخ نہ ہونے کی جو ہے دوسری دلیل ہے، جس کو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے او نقول لیس النسخ متعینا، کہ نسخ اس کا آیت کا منسوخ ہونا وہ متعین نہیں ہے۔ متعین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دشمن کے ہجوم کے وقت میں، دشمن کے شدید حملے کے وقت میں اس آیت پر ہر حال میں عمل کرنا واجب ہوگا، یعنی پھر بیمار، کمزور، بوڑھے، ضعیف ہر آدمی کے لیے جہاد میں نکلنا لازم ہو۔